في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی جو سورت ہمارے سامنے تلاوت ہوئی، اس سورت کا نام ہے سورہ کوثر۔ چونکہ اس میں کوثر کا لفظ آیا ہوا ہے تو اس سورت کا نام ہے سورہ کوثر۔ قرآن کریم میں حروف اور کلمات کے اعتبار سے یہ سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس کے کلمات جو گنے گئے ہیں اس کل 14 ہیں اور حروف اس کے 42 ہیں۔ تو قرآن کریم میں حروف کے اعتبار سے بھی اور کلمات کے اعتبار سے بھی سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر۔ یہ صورت مکی ہے یا مدنی، اس سلسلے میں اکثر مفسرین اور اکثر صحابہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان سب حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے اور مکے میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مسلم شریف کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، اور اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے۔ میں آگے اس کا جواب دوں گا کہ حضرت انس نے اس صورت کو کیوں مدنی کہا۔ دراصل اس صورت کا شان نزول، اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی جو تفاصیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ان میں آپ کی 4 صحابزادیاں ہیں، اس پر سبھی علماء کا اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کے صحابزادے تھے، تو آپ کے جتنے صحابزادے ہیں ان میں سے کوئی بھی زندگی نہیں پائی، کسی نے بھی انتقال ہو گیا سب کا، کسی کا 2 سال میں، کسی کا 2.5 سال میں، کسی کا 6 سال میں، زیادہ عمر کسی نے بھی نہیں پائی اور نسل نہیں چلی ان سے۔ آپ کی جو نسل چلی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ کی صحابزادیوں سے اور صحابزادیوں میں بھی بالخصوص حضرت فاطمہ سے چلی ہے، اور آپ کی کل 4 صحابزادیاں ہیں۔ یہ تھوڑا سا پس منظر آپ کی اولاد کی تفصیل معلوم ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ صورت سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 4 صحابزادیاں تھیں، اور اس پر سبھی علماء کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کی سب سے بڑی صحابزادی جو نبوت سے پہلے پیدا ہوئی، ان کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا، اور یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ کے ایک بھانجے تھے ابو العاص ابن الربیع، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ اور شروع میں تو یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو العاص ابن الربیع، اور بعد میں جا کر ایک پورا قصہ ہوا اور وہ قید ہو کر مدینہ میں مسلمانوں کے پاس آئے تھے، اور پھر حضور نے کچھ صحابہ کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو رہا فرما دیا تھا، اور وہ ایک سفر سے آ رہے تھے، سارا جتنا مال ان کے پاس تھا وہ مکے کے کافروں کو واپس لوٹایا، اور پھر مدینہ آ کر وہ مسلمان ہوئے تھے۔ اور یہ کہا تھا کہ میں پہلے بھی مسلمان ہو سکتا تھا، لیکن میں اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ کافر لوگ یہ طعنہ دیں گے کہ ہمارا مال ہڑپ لینے کے لیے، ہمارے مال پر قبضہ کر لینے کے لیے مسلمان ہو گیا، تو اس لیے سارا مال جن کی امانت تھی ان کو دیا، اور پھر اس کے بعد آ کر مدینے میں آ کر وہ مسلمان ہوئے۔ یہی حضرت زینب ہے جن کا قصہ ہم حکایت صحابہ فضائل اعمال میں تفصیل سے سنتے ہیں کہ وہ ہجرت کے موقع سے گئی اور ایک کافر نے نیزہ مارا تو وہ اٹھنی کے اوپر سے نیچے گر گئی اور وہ حاملہ تھی، ان کا حمل گر گیا، وہ یہی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ سب سے بڑی صاحبزادی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسرے نمبر پر آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ،
اور تیسرے نمبر پر آپ کی صاحبزادی ہے حضرت ام کلثوم۔ یہ تینوں صاحبزادیاں نبوت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے اس سے پہلے پیدا ہو چکی تھی۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم ان دونوں کا نکاح یا منگنی ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان کا تفصیلی قصہ جب تبت یدا ابی لہب وتب کا درس ہوا تھا، اس موقع سے اس کا تفصیلی قصہ آ چکا ہے۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ان دونوں کو جب ابو لہب کے لڑکوں نے طلاق دے دی تو اس کے بعد حضرت رقیہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ اور جب پہلی مرتبہ حبشے کی ہجرت ہوئی تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت رقیہ بھی تھی۔ یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے۔ حبشے میں کچھ دن رہنے کے بعد یہ افواہ اڑی کہ مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، تو یہ حبشہ کے جو مسلمان تھے، جو صحابہ تھے، وہ سب اس امید میں کہ سب لوگ مسلمان ہو گئے، اب ہمیں مکہ میں کوئی پریشانی ہے، واپس آئے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ بات غلط تھی، افواہ تھی، حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ تو دوبارہ انہوں نے ہجرت کی حبشے کی طرف، اور تیسری مرتبہ جب مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ گویا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے تین تین ہجرتیں فرمائی، اور جب یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئی اور غزوہ بدر کے موقع سے ان پر بیماری طاری ہوئی، بیمار ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنگ میں شامل ہونے سے منع کر دیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ تم مدینے میں رہو اور رقیہ کی دیکھ بھال کرو، یہی تمہارے لیے جو ہے وہ جہاد ہے، اور وہ شریک نہیں ہو پائے تھے۔ یہاں تک کہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کو جب فتح ملی اور مسلمان واپس آئے اور فتح کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ میں داخل ہوئے تو دیکھا لوگوں نے کہ حضرت عثمان اور مدینے میں موجود لوگ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی تدفین سے ان کو دفنا کر فارغ ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ تو ایک طرف خوشی کی بات تھی اور دوسری طرف یہ غم کی بات تھی۔ اس موقع سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے نکاح ہوا تھا، یہ رشتہ ٹوٹ گیا، یعنی انتقال ہو گیا ان کا صاحبزادی کا، تو حضرت عثمان بہت زیادہ غمگین اور رنجیدہ رہتے تھے، بہت مغموم رہتے تھے کہ جو ایک رشتہ داری تھی ہماری نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ رشتہ داری ختم ہو گئی۔ چنانچہ ان کے اس غم کو دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کروایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کرواؤ۔ اسی لیے حضرت عثمان کا لقب ہے ذو النورین، دو نور والے، پہلا نور حضرت رقیہ، دوسرا نور حضرت ام کلثوم۔ اور حضرت ام کلثوم کا جب انتقال ہو گیا، ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، یہ پہلی تینوں صاحبزادیوں سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو اس موقع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اگر اور صاحبزادیاں دی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ چوتھے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ، یہ صاحبزادی نبوت ملنے کے 1 سال کے بعد پیدا ہوئی، جن کا نکاح حضرت علی سے ہوا مدینہ میں آنے کے بعد، اور انہی سے پوری نسل چلی۔ آج جو ہم لوگ کہتے ہیں سادات اور سید، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے حضرت حسن اور حضرت حسین یہ دونوں پیدا ہوئے، اور انہی سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نسل چلی۔ یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں اور صاحبزادیوں کی تفصیل۔ آپ کے لڑکے کتنے تھے اس سلسلے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ 3 لڑکوں پر تو سب کا اتفاق ہے۔ ایک حضرت قاسم، یہ 2 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوسرے حضرت عبداللہ، یہ بھی بچپنے میں انتقال کر گئے تھے۔ اور تیسرے مدینے میں آنے کے بعد ایک باندی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، ان سے حضرت ابراہیم کے نام سے آپ کے ایک صاحبزادے ہوئے تھے، یہ بھی 6 سال کی عمر میں، یا کچھ اقوال مختلف ہے لیکن بچپن میں ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ان 3 کے بارے میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب کہتے ہیں کہ یہ تینوں حضور کے صاحبزادے تھے۔ 2 نام اور سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، طیب اور طاہر۔ تو اگر ان دونوں ناموں کو علیحدہ لڑکے مان لیا جائیں تو پھر حضور کے کل 5 لڑکے ہو گئے، لیکن مفسرین کا کہنا ہے کہ علیحدہ لڑکے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی لڑکے کا نام طیب اور طاہر تھا، تو اس اعتبار سے 4 ہوئے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم اور طیب طاہر ایک ہی لڑکے کا نام۔ لیکن سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد پیدا ہوئے،
انہی کا لقب تھا طیب اور طاہر، چونکہ آپ کی نبوت کے بعد پیدا ہوئے تھے تو ان کو طیب اور طاہر کہا گیا۔ تو حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی علیحدہ اولاد نہیں تھی طیب اور طاہر، بلکہ پہلے جو صاحبزادے تھے عبداللہ، انہی کا لقب تھا طیب اور طاہر۔ تو اس اور راجح قول بھی یہی ہے کہ اپنی ازواج حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہی صاحبزادے ہوئے، قاسم اور عبداللہ۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی اولاد ہوئی، آپ نے جتنے بھی نکاح فرمائے، اس میں آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہیں۔ مدینے میں آنے کے بعد یا حضرت خدیجہ کے بعد جتنے نکاح آپ نے فرمائے اس میں کسی سے کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کی جتنی بھی اولاد ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہیں۔ یہ اور ایک ماریہ قبطیہ سے تھی، وہ تو باندی تھی، حضور نے باقاعدہ ان سے نکاح نہیں فرمایا تھا، بطور باندی کے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی تھی۔ تو حضرت عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد پیدا ہوئے تھے، حضرت قاسم نبوت ملنے سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت زینب جو آپ کی 4 صاحبزادیوں میں سب سے بڑی ہے، ان سے پہلے قاسم ہوئے یا قاسم حضرت زینب کے بعد ہوئے، لیکن اتنا ہے کہ دوسرے یا پہلے نمبر پر یہ صاحبزادے ہیں، اور نبوت کے بعد دوسرے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ، دونوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ اس صورت کا شان نزول اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو مکے کے کافروں نے بہت خوشیاں منائی، اور اس میں خاص کر 2 نام آتے ہیں، عاص ابن وائل اور ابو لہب۔ ان لوگوں نے خوشیاں منائی کہ محمد کے بچے مر گئے، نعوذ باللہ، اب ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ عربوں میں جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی یا مر جاتی تھی اس کو وہ لوگ کہتے تھے ابتر۔ ابتر یعنی وہ جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہو، یا ابتر یعنی وہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، جس کا کوئی نام و نشان نہ ہو۔ تو مکے کے کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ مذکر لڑکوں کے انتقال پر خوشیاں مناتے تھے اور طعنے دیتے تھے کہ اب محمد کا اس کے بعد کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ عربوں کے یہاں لڑکیوں کو بہت زیادہ، عورتوں کو کوئی درجہ ہی نہیں دیا جاتا تھا، تو عورتوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو، بلکہ ان کے یہاں بچیوں کا پیدا ہونا تو شرمندگی کی بات تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 صاحبزادوں کے انتقال پر انہوں نے خوب خوشیاں منائی، طعنے دیے کہ اب محمد کا نام لینے والا اور ان کے مشن کو آگے تک پہنچانے والا کوئی زندہ نہیں رہا، اب یہ خود بے نام و نشان ہو کر مر جائیں گے، کھپ جائیں گے۔ اس میں خاص کر عاص ابن وائل اور ابو لہب، ان دونوں نے خوب طعنے دیے تھے، اس طعنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا زخمی تھا، اب بڑے رنجیدہ رہتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول مسلم شریف کی روایت ہے حضرت انس کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، غمگین تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کے اوپر غشی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ یہ جب وحی نازل ہوتی تھی، اس سے پہلے میں بھی بتایا، وحی نازل ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی جس سے صحابہ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ابھی وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو وہ غشی والی، بے ہوشی والی کیفیت طاری ہوئی۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی اور مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے اور اس میں مجھے جو ہے وہ خوشخبری دی گئی ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ کوثر، یہ 3 آیتوں والی یہ سورت پڑھ کر آپ نے سنائی، اور پھر خود آپ نے یہ بتایا کہ کوثر کیا ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو یہ صورت ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مکے کے کافروں کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ مذکر اولاد کے انتقال کے بعد جب انہوں نے طعنے دیے کہ حضور کا نام و نشان اسلام اس دنیا سے اور حضور کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کے جواب میں اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، یقین جانو کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصل لربک وانحر، چنانچہ لہذا آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکر اولاد کا انتقال کیوں ہو گیا؟ اس میں حکمت یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ عام طور سے نبی کی جو مذکر اولاد ہوتی ہے، جو لڑکے ہوتے ہیں، وہ پہلے بنی اسرائیل میں تاریخ رہی تھی کہ ان کے لڑکے بھی پھر بعد میں جا کر نبی بنتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے،
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو آپ کے بچے بھلے سے نبوت کا دعویٰ نہ کریں کیونکہ وہ تو بڑے ہیں، لیکن بعد میں آنے والی امت غلو کر کے، زیادتی کر کے ان کو نبوت کا درجہ دے دیتی، جیسے شیعوں نے امام حسین کے بارے میں کیا، امام حسن، امام حسین، امام کیوں کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت نہیں کہتے، اور ہم تو حضرت حسین اور حضرت حسن کہتے ہیں، وہ لوگ ان کو امام کہتے ہیں۔ امام ان کی یہاں شیعوں کی یہاں ایک عقیدہ ہے جن کے اور اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ امام کا درجہ نبوت سے بھی نعوذ باللہ بڑا ہوتا ہے۔ ان کے یہاں 12 امام ہیں، اس میں حضرات حسنین کو بھی وہ شامل مانتے ہیں۔ تو جیسا ان کے ساتھ شیعوں نے کیا، ہو سکتا تھا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد رہتی تو بعد میں امت ان کو بھی جو ہے وہ نبی بنا کر پیش کرتی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو اللہ کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کرے، یا امت خامخواہ آپ کی اولاد میں سے کسی کو نبی نہ مانے، اس لیے آپ کی نرینہ اولاد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد اس دنیا میں ہوئی، لیکن اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ان کو باقی نہیں رکھا۔ اس صورت میں جب مکے کے کافروں نے تانے دیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آپ کو 2 خوشخبری دی۔ پہلی خوشخبری پہلی آیت میں ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ یقین جانو ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب کوثر کا کیا مطلب ہے؟ کوثر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی پینے کے بعد کسی جنتی کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ دوسرا قول کوثر کے بارے میں یہ ہے کہ جنت کی جو نہر ہے، اسی نہر میں اللہ نے 2 پرنالے لگائے ہیں، 2 نالیاں لگائی ہے، ایک سونے کی ایک چاندی کی، اس سے پانی بہ کر آئے گا سیدھا میدان حشر میں، جہاں اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے، پوری دنیا کے لوگ جہاں جمع ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک، وہاں ایک حوض میں جا کر یہ پانی گرے گا، اور اس حوض کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ تو انا اعطیناک الکوثر سے وہ حوض مراد ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ کوثر کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے خیر کثیر، خیر کثیر یعنی اللہ نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں عطا کی۔ تو یہاں کوثر سے مراد وہ نہر تو ہے ہی، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھلائیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دی گئی وہ سب مراد ہے۔ آپ کو نبوت ملی، آپ کو قرآن ملا، آپ کو اللہ کی طرف سے روب دیا گیا تھا، آپ کو اللہ کی طرف سے صحابہ دیے گئے، آپ کے صحابہ کی جماعت بھی اللہ کی طرف سے چنی گئی تھی، آپ کو اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے وہ معجزات عطا کیے تھے، تو بہت ساری آپ کو علوم دیے تھے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ علم حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک میں سب سے زیادہ علم اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھے اولین اور آخرین سب کا علم مجھ کو دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی تھی، ان ساری نعمتوں کا اس کوثر لفظ میں تذکرہ ہے کہ ہم نے آپ کو بے شمار بھلائیاں دی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد ہے ہم نے آپ کو بہت سارے علوم دیے، جو بھی میں نے بتایا کہ اگلی امتوں کے علوم تو اس امت کو ملے ہی، اس امت نے پھر اپنے طور سے نئے علوم کو قرآن و حدیث سے زندہ کیا، نحو، صرف، علماء جانتے ہیں بہت سارے علوم کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اس امت نے زندہ کیا۔ تو کوثر سے مراد ہے ہم نے آپ کو بہت سارا علم دیا۔ اور ایک اور مفسر کہتے ہیں کہ کوثر سے جو اس صورت کا پس منظر ہے، اس اعتبار سے یہاں کوثر سے مراد ہے ہم نے آپ کو بہت ساری اولاد دی، کثرت اولاد مراد ہے۔ اب یہ کہ حضور کی اولاد زیادہ کہاں ہے؟ تو اولاد کے زیادہ ہونے کا 2 مطلب ہے، ایک تو حقیقی معنوں میں آپ کی اولاد زیادہ ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے حضرت فاطمہ سے جو آپ کی نسل چلی، سادات، سید جن کو ہم کہتے ہیں، آج دیکھیں دنیا میں ہر جگہ سادات اور سید لوگ پائے جاتے ہیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں یہ سید حضرات پائے جاتے ہیں، اور بڑی عزت ہے، بڑا رتبہ ہے امت میں ان کے یہاں تک علماء نے ان کا رتبہ اور ان کا مرتبہ بتایا ہے کہ سید آدمی کو ہم اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ آدمیوں کے ہاتھ کا اور مال کا میل ہے، اور میری اولاد لوگوں کے مال کا میل نہیں کھائے گی۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ مفتیان فرماتے ہیں کہ سادات جو سید النسل ہے
اس سید کہتے ہیں سردار کو، نام ہی ایسا امت نے دیا ہے اللہ کی طرف سے، نام ہی ان کو ایسا عطا ہوا ہے جو بڑے رتبے اور بڑے اعزاز والا ہے، اس لیے ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، للہ رقم دے سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم ان کو نہیں دی جا سکتی ہے، یہ ان کا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ایک تو ظاہری اعتبار سے بھی حضور کی اولاد بہت ہوئی، اور دوسرا مجازی اعتبار سے، یعنی یوں بھی ساری امت حضور کی اولاد ہے، ساری امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک روایت میں، ترمذی شریف کی روایت، کہ کل قیامت میں میدان حشر میں 120 صفیں لگے گی، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک کی سب جمع ہوں گے تو 120 صفیں لگے گی، سب کی لمبی لمبی صفیں، اس میں سے 2/3 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی، اور باقی 40 صفیں اگلی ساری امتوں اور سارے انبیاء کی ہوگی، تو 80 صفحے جو ہے وہ امت محمدیہ ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اولاد بھی زیادہ ہوئی اور باطینی روحانی اولاد بھی زیادہ ہوگی، تو انا اعطیناک الکوثر میں اولاد کی زیادتی مراد ہے۔ بہرحال زیادہ راجح قول مفسرین کا یہی ہے کہ کوثر سے مراد لیا جائے بے شمار بھلائیاں، اس میں پھر حوض کوثر بھی آ گیا، نہر کوثر بھی آ گئی، علوم کی زیادتی بھی آ گئی، اولاد کی کثرت بھی آ گئی، تو وہ سب ساری بھلائیاں ہیں۔ تو اگر کوثر کا معنی خیر کثیر لیتے ہیں، زیادہ بھلائی لیتے ہیں، تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ایک تو اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ دوسری بشارت اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری آیت میں دی گئی، وہ ہے ان شانئک هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو کر رہے گا۔ اس میں جو کافر تانا دے رہے تھے، جیسے ابو لہب ہے، عاص ابن وائل ہے، ابو جہل ہے، یہ لوگ جو تانا دیتے تھے، ان کے بارے میں قرآن نے ایک پیشین گوئی کی کہ آپ بے نام و نشان نہیں ہوں گے، آپ کا تو بڑا چرچا رہے گا، آپ کا تو بڑا نام ہوگا، آپ کا ذکر تو بڑا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس دنیا میں اس وقت اس حال میں بھی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی کہ حضور کا ذکر نہ ہوتا ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ نے اپنے ساتھ اذان میں شامل کر دیا، اور سورج جو ہے وہ ساری دنیا میں، جیسے ہمارے یہاں ابھی سورج نہیں ہے تو کہیں اور نکلا ہوا ہے، کہیں ڈوبتا ہے تو کہیں اور نکلتا ہے، سورج جو ہے وہ ہر جگہ ڈوبا ہوا ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ کہیں ڈوبتا ہے کہیں نکلتا ہے۔ تو پوری دنیا میں جدید سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں دنیا میں اذان ہوتی رہتی ہے، اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اذان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملا دیا۔ تو عاص ابن وائل جو مکے میں کہتا تھا کہ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اللہ نے ایسا زندہ کیا کہ دنیا میں کوئی گھڑی اور سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ نماز میں، اتحیات میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام شامل کر دیا، قرآن میں جگہ جگہ حضور کا تذکرہ شامل کر دیا، احادیث میں شامل کر، اور ایسا حضور کا نام زندہ ہوا، ایسا زندہ ہوا کہ لوگ اپنے نام اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، محمد احمد نام رکھتے ہیں، نام کے ساتھ جز کے ساتھ محمد طیب، محمد نسیم، اور نام کے جز کے ساتھ۔ بلکہ ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے، سمرقند کے قبرستان کا تذکرہ لکھا ہوا ہے، وہ قبرستان ایسا تھا جس میں 400 محدثین، شیخ الحدیث، بڑے بڑے حدیث پڑھانے والے 400 علماء دفن تھے اس قبرستان میں، اور اس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے 2 شرطیں تھیں، ایک تو وہ حدیث کا بہت بڑا عالم ہونا چاہیے، اور دوسری شرط تھی اس کا نام محمد ہونا چاہیے۔ تو 400 حدیث کا بہت زیادہ علم رکھنے والے علماء اس قبرستان میں دفن ہیں، جن سب کا نام محمد ہے۔ تو یہ حضور کے نام کو اللہ نے اتنا زندہ کیا کہ پورے پورے قبرستان، اور وہ بھی عام لوگوں کے نہیں، بڑے بڑے محدثین اور علماء کے، بڑے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور بڑے محدث کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ بھی اس قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت چاہ رہے تھے، ان کی تمنا تھی، لیکن ان کا نام محمد نہیں تھا۔ امام بخاری کا تو محمد ابن اسماعیل ان کا نام ہے، لیکن کسی اور محدث کا غالباً کہ ان کا نام جو ہے وہ محمد نہیں تھا، اس لیے وہ اس قبرستان میں دفن نہیں ہو سکے۔ تو اس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے شرط یہ تھی کہ حدیث کا بڑا عالم ہونا چاہیے اور نام محمد ہونا چاہیے۔ 400 علماء اس جگہ جو ہے وہ محمد نام کے دفن ہے، قبرستان کا نام ہے قبرستان محمدیہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے کے کافر کہہ رہے تھے کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، اللہ نے اتنا زندہ کیا، اور صرف یہاں نہیں،
قیامت میں بھی اللہ زندہ رکھیں گے، کوثر دے کر اللہ نے زندہ رکھا، شفاعت بھی حضور سے ہوگی۔ تو حضور کے ناموں کا تو چرچا ہی چرچا ہے، لیکن آپ کے دشمن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج کون جانتا ہے عاص ابن وائل کو؟ کوئی نام نہیں سنتا، اور کوئی لیتا بھی ہے اس طرح کی مجلسوں میں، اس کا نام بھی آتا ہے تو برائی کے ساتھ آتا ہے کہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے حضور کو تانے دیے تھے، جس نے حضور کو تکلیف دی تھی۔ آج کون جانتا ہے ابو لہب کو؟ نام آتا ہے تو قرآن میں آتا ہے اس معنی کر کے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس کے ہاتھ اور اس کا پورا جسم جہنم میں جلے گا۔ تو برائی کے ساتھ ان کا ذکر ہے، باقی ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ان کا نام و نشان مٹ گئے۔ کسی نے دیکھا کہ کسی نے اپنے بچے کا نام ابو لہب، ابو جہل اور عاص ابن وائل رکھا ہو؟ کوئی نہیں رکھتا۔ تو اللہ نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا، ان کی نسل نہیں چلی، چلی بھی تو ایسی گمنام ہوئی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ ابو لہب اور ابو جہل کی نسل سے ہیں یا کہاں سے ہیں۔ تو اللہ نے دشمنوں کا نام و نشان مٹایا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا اور زندہ کیا۔ اس آیت میں یہی دوسری خوشخبری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو اس صورت میں دو خوشخبری تھی، ایک تو کوثر آپ کو ملی اور دوسرا آپ کا دشمن مٹے گا، آپ زندہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ آپ کا نام زندہ رہے گا۔ اور دو حکم اللہ نے ساتھ میں دیے کہ جب آپ کو ہم نے بہت ساری بھلائی دی ہے اور آپ کا دشمن مٹ جانے والا ہے، آپ ہمیشہ آپ کا نام زندہ رہنے والا ہے، تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ شکرانے کے طور پر فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز پڑھیے، اب نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں مراد ہیں، اور حضرت انس کی ایک روایت ہے کہ چونکہ اس میں قربانی کا آگے ہر قربانی کا ذکر ہے، تو قربانی کے دن ایک نماز ہم زیادہ پڑھتے ہیں، عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز، وہ نماز مراد ہے۔ بہرحال جو بھی نماز مراد ہو، ایک تو نماز پڑھنے کا حضور کو حکم دیا گیا اور دوسرا ونحر، قربانی کرنے کا۔ اصل میں نماز بدنی عبادت ہے جس میں آدمی کا بدن لگتا ہے، اور ونحر، قربانی، یہ مالی عبادت ہے جس میں آدمی کا مال لگتا ہے۔ تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ ہم نے تمہیں بہت ساری نعمتیں دی ہے، اس لیے تم مالی طریقے سے بھی ہمارا شکر ادا کرو اور بدنی عبادات سے بھی ہمارا شکر ادا کرو۔ اس سے ہم کو یہ سبق سیکھنے کو ملا اس آیت سے کہ جب بھی آدمی کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، بڑی نعمت ملے، تو آدمی بدنی طور پر بھی شکر ادا کرے اور کچھ صدقہ کر کے، قربانی کر کے، جیسے ہم عقیقہ کرتے ہیں اولاد کے ہونے پر، اور اس طرح جو ہے وہ کبھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو آدمی دعوت کرتا ہے، تو قربانی کر کے آدمی اللہ کا شکر ادا کرے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے آنکھیں دی، تیرا شکر ہے، اللہ تو نے مجھے ہاتھ دیے، تیرا بس ٹھیک ہے، زبانی شکر بھی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ کبھی کبھی آدمی جو ہے وہ اللہ کا عبادت کے ذریعے سے، کہتے ہیں نا شکرانے کی نماز پڑھو 2 رکعت شکرانے کی نماز، تو کوئی بڑی اللہ کی طرف سے نعمت مل جائے، اولاد مل جائے، دکان چلنے لگی، کھیت میں اچھی فصل ہو گئی، تو آدمی مستقل 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے شکرانے کے طور پر جھکے۔ ایک تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ شکر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ دوسرا سبق اس آیت سے ملتا ہے کہ اس میں لکھا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھے، یعنی نماز اور قربانی کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ قربانی اس لیے نہیں ہے کہ گاؤں والے کہیں اس نے 12 بکرے قربان کیے اور اس نے اتنے جانور ذبح کیے اور اتنے لوگوں کو تقسیم کیا، نہیں، قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو قربانی تو اسی لیے ایک اور موقع سے قرآن کریم میں یہ آیت ہے ان صلاتی و نسکی، کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی، میرا مرنا اور میرا جینا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ قربانی کے جانور کو لٹانے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں یہ دعا مستحب ہے، یہ آیت ان صلاتی و نسکی و تو خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے یہ بھی سبق ملا کہ آدمی جو بھی کام کرے، حتیٰ کہ نماز اور قربانی بھی کرے، تو اللہ کے لیے کرے، کیونکہ قربانی کا یہ جذبہ، اللہ کے لیے کرنے کا یہ جذبہ، اس کی نیکی کی قدر کو اللہ کے یہاں بڑھائے گا۔ اور قربانی خاص طور پر اس آیت میں اس لیے ذکر کیا گیا کہ مکے کے مشرکین جانوروں کو قربان کر کے اپنے بتوں پر چڑھاتے تھے، تو اس لیے اس آیت میں ونحر کر کے کہا گیا کہ آپ قربانی کیجئے، بتوں کے لیے نہیں، لربک، اپنے پروردگار کے لیے قربانی کیجئے۔ تو یہ 2 حکم اس آیت میں تھے، ایک تو نماز پڑھنے کا اور دوسرا قربانی کرنے کا۔ 2 خوشخبریاں تھی، ایک تو کوثر آپ کو عطا کی اور ایک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔
اور دو سبق ہم کو اس سے ملے ہیں۔ ایک تو آدمی کو جب بھی حالات میں آئے دشمنوں کی طرف سے تو وہ عبادت کی طرف متوجہ ہو، نماز اور قربانی کی طرف متوجہ ہو، اور یہ نماز اور قربانی اللہ کے لیے ہو، کسی غیر کے لیے نہ ہو۔ یہ اس صورت کا موٹا موٹا جو ہے وہ جو اس کا سبق تھا اور جو اس کی تفصیل تھی وہ میں نے آپ کے حضور عرض کر دی۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے کہ کوثر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کی کیا تشریح فرمائی؟ تو کتابوں میں حوض کوثر کی جو تشریح آئی ہے وہ تھوڑی سی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مختلف حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، مشکات شریف کی چند حدیثوں کا ترجمہ یہاں پر مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے، تو اس میں سے 4 حدیثیں ہیں، 5-6 حدیثیں ہیں، ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے رہے کہ حوض کوثر کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات جنت میں چل پھر رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہر کی دونوں جانب موتیوں کے بنائے ہوئے ایسے قبے یعنی گنبد، موتیوں کا بنایا ہوئے ایسے گنبد ہیں کہ موتیوں کو اندر سے تراش کر اس نہر پر ایک ایک موتی کا ایک ایک گنبد بنا دیا گیا، یعنی ایک موتی کا ایک گنبد، اور بیچ میں سے وہ موتی تراشا ہوا ہے۔ میں نے دریافت کیا یہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کے اندر کی مٹی بہت تیز خوشبودار مشک ہے۔ دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کا طول و عرض، طول یعنی لمبائی، عرض یعنی چوڑائی، میرے حوض کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے 1 مہینے کی مدت چاہیے۔ اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا اس حساب سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے 1 مہینہ چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر چورس ہے، چوکور ہے، اور چاروں طرف برابر برابر ہے، یعنی یہاں جتنی لمبائی ہے ہر طرف سے اتنی ہی لمبائی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اس کے گلاس یعنی جس سے پیئیں گے اس کے گلاس اتنے ہیں جتنے آسمان کے ستارے، یعنی اتنے سارے گلاس اللہ نے اس میں رکھے ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ جو اس میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، جس نے ایک مرتبہ پی لیا تو کبھی اس کو پیاس نہ ستائے گی۔ پھر سوال یہ کہ جنت میں آدمی جا کر سب پیے گا، وہ اپنی لذت کے لیے پیے گا، پیاس بجھانے کے لیے نہیں۔ جنت میں پھر آدمی کو بھوک بھی نہیں لگے گی، پیاس بھی نہیں لگے گی، اس لیے کہ بھوک اور پیاس تو محتاجگی ہے، جنت میں آدمی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا۔ جو کھائے گا پیے گا وہ عیش کرنے کے لیے، لطف کے لیے، مزے اڑانے کے لیے کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا حوض اس قدر لمبا اور چوڑا ہے کہ اس کے دونوں طرفوں کے درمیان اس فاصلے سے بھی زیادہ فاصلہ ہے جو ایلا سے عدن تک ہے۔ یہ ایلا فلسطین کے علاقے میں ہے اور عدن یمن میں ہے، تو آج بھی آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ یمن اور فلسطین میں بڑا فاصلہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں میرا حوض اتنا لمبا ہوگا۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا، سچ جانو وہ برف سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ میں دوسری امتوں کو اپنے حوض پر آنے سے ہٹاؤں گا۔ یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے کہ حشر کے میدان میں اس کا پانی ملے گا صرف اسی امت کو، اور امتوں کو اس کا پانی نہیں ملے گا۔ اور دوسری بڑی خصوصیت ہے کہ خود حضور دیں گے، کوئی اور نہیں دے گا، فرشتے نے، خود حضور دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس روز ہم کو آپ پہچانتے ہوں گے؟ یعنی کیسے پتا چلے گا کہ یہ میری امت کا ہے، یہ دوسری امت کا ہے، یہ فلانی امت کا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور پہچانوں گا، اس لیے کہ تمہاری ایک علامت ہوگی جو کسی اور امت میں نہیں ہوگی، وہ یہ کہ تم حوض پر میرے پاس ایسی حالت میں آؤ گے کہ وضو کے اثر سے تمہارے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے۔ جو آدمی وضو کرتا ہے نا تو وضو میں ہاتھ پاؤں اور چہرہ تو اتنا حصہ بہت زیادہ چمکے گا اس دن، تو یہ علامت ہوگی کہ یہ امت محمدیہ کا فرد ہے۔ اب جس آدمی نے دنیا میں ہی نماز پڑھنے کے لیے وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، وضو کا اہتمام نہیں کیا، قیامت کے دن نہیں چمکے گا۔ تو قیامت کے دن اپنے ان اعضاء کو چمکانے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہچان کروانے کے لیے آج لوگ جو ہے وہ پھر رہے کہ NRC ہوگا، یہ ہوگا، اپنے کاغذات صحیح کرو۔ کل کی آئیڈینٹی ہے کہ آج وضو کرے آدمی، نماز پڑھے تو کل کو حضور پہچانیں گے، ورنہ جو ہے وہ یہ اعضاء نہیں چمکیں گے۔
تو حضور کا پہچان، حضور نے فرمایا کہ تمہاری علامت یہ ہوگی کہ وضو کے اثر سے، ٹھنڈی میں زیادہ مشکل لگتا ہے آدمی کو، ابھی ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، اور جس نیکی میں جتنا زیادہ دشواری اور طبیعت پر بوجھ پڑے اس کا درجہ اتنا زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو جس وقت وضو کرنے کا جی نہ چاہے اس وقت وضو کرے، اس کا ثواب اور زیادہ ہے۔ مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر حوض میں سونے چاندی کے برتن نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس حوض پر 2 پرنالے ہیں جو جنت کی نہر سے اس کے پانی میں اضافہ کر رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے بہتر اس کی خوشبو ہے، اس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، جو اس میں سے ایک مرتبہ بھی پی لے گا اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ سب سے پہلے اس پر مہاجرین فقراء آئیں گے جنہوں نے ہجرت کی ہوگی اور جو دنیا میں بہت مالداری کی زندگی نہیں گزارے، فقر کے ساتھ۔ کسی نے مجلس میں سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان فقراء کا حال بتا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے، چہرے بھوک، محنت اور تھکن کے باعث بدلے ہوئے ہوتے تھے، ان کے لیے بادشاہوں اور مالداروں کے دروازے نہیں کھولے جاتے تھے، اور عمدہ عمدہ عورتیں ان کے نکاح میں نہیں دی جاتی تھی، اور یہ تو ان کا دنیاوی مسئلہ تھا، لیکن خود معاملے میں اور شریعت کے کتنے پکے ہوتے تھے۔ ان کے معاملات کی خوبی کا حال یہ تھا کہ ان کے ذمے کسی کا حق ہوتا تو وہ ادا کر دیتے، ان کا حق جو کسی اور کے ذمے ہوتا تو پورا وصول نہ کرتے بلکہ تھوڑا بہت چھوڑ دیتے۔ تو یہ صفات جس کے اندر ہوگی کہ دنیا میں فقر کے ساتھ زندگی گزاری اور بکھرے ہوئے بالوں اور بھوک کی حالت کے ساتھ زندگی گزاری اور لوگوں کے حقوق ادا کیے اور اپنا کوئی حق بنتا تھا تو لیٹ گو سے کام لیا، چھوڑ دیا، وہ فقیر ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اور اس کو سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی ملے گا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جب یہ حدیث سنی تو کہا کہ میرے نکاح میں عبد الملک بن مروان، یہ بادشاہ تھا، میرے نکاح میں عبد الملک بن مروان کی بیٹی ہے اور میرے لیے تو بادشاہوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو میں کیسے ہو سکوں گا ان لوگوں میں؟ تو اس کے بعد سے عمر ابن عبدالعزیز خود بھی بادشاہ تھے، یہ واحد عورت ہے دنیا کی، عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی، جو 4 بادشاہوں کے ساتھ اس کے رشتے رہے ہیں۔ ان کے دادا بھی بادشاہ تھے، ان کے ابو بھی بادشاہ تھے، پھر ان کا بھائی بادشاہ بنا، پھر ان کے شوہر بادشاہ بنے، اور ان کے حالات دیکھو، اتنے 4 بادشاہوں کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن ان کی زندگی کتنے تقوی والی تھی۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ پھر میں ان لوگوں میں سے کیسے ہو سکوں گا؟ اس حدیث کے سننے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کی حالت تھی کہ وہ اپنے بالوں میں تیل نہیں لگاتے تھے، کہا میں بادشاہت تو نہیں چھوڑ سکتا، اب دروازے حکم لوگوں کے تو میرے لیے کھولے جائیں گے، لیکن اتنا کر سکتا ہوں کہ بھوکا رہ سکتا ہوں۔ بھوکے رہتے تھے اور اپنے بال بکھرے ہوئے رکھتے تھے، تیل نہیں لگاتے تھے اس میں جب تک کہ بال بکھر نہ جائے، بہت بکھر جاتے تھے تو پھر تیل لگاتے تھے، یعنی بہت زیادہ بالوں کو سنوارنے کے پیچھے نہیں رہتے تھے، جان بوجھ کے تھوڑے سے بکھرے ہوئے رکھتے تھے تاکہ کل کو اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری یہ آئیڈینٹی قبول ہو جائے اور ہمیں حوض کوثر کا پانی مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرماوے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم کو اس دنیا میں رہ کر ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ کل کو قیامت کے دن تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینا نصیب ہو جاوے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جن کو تیرا پیارا نبی جن کو میدان حشر میں حوض کوثر کے سامنے سے فرشتے دھکے دے کر نکالے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے کہ یہ تو میرا امتی ہے، تو فرشتے جواب میں یوں کہیں کہ یہ بھلے سے آپ کی امت میں سے ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں وہ کام کیے ہیں جو دین میں شامل نہیں تھے، اور انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں کر رکھی ہے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے سحقن سحقن کہ دور ہو جاؤ۔ اے اللہ اس دن اپنے نبی کے ہاتھوں دھکے دیے جانے اور دور کیے جانے سے ہماری حفاظت فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، سنت اور شریعت کی محبت اور نیکی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، گناہ اور بدعت کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہم کو اپنی رضامندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ناراضگی والے کام سے ہماری حفاظت فرما، آخرت کے جملہ امور کو ہمارے لیے آسان فرما، بغیر حساب اور کتاب کے جنت الفردوس میں اولین داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے اس بیٹھنے سننے کو قبول فرما، اللہ اسے ہمارے حق میں آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، اللہ ہماری پکڑ اور حجت کا ذریعہ نہ بنا۔ اے اللہ یہاں تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔